بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مذاکرات نمائشی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ کس نے کہا، کس کا دعویٰ ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی 2025 تبدیلی کا سال ہے۔ عمران خان کو ڈیل کی آفر کس اعلیٰ عہدیداران نے کی تھی یا عہدیدار نے کی تھی، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور پی ٹی آئی میں نیا ڈیڈ لاک جنوری کا پہلا ہفتہ ستم ڈھا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ ڈیل اور ڈھیل کی جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی تھک چکی ہے اور عمران خان بھی تھک چکے ہیں، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ پاور پہ قبضہ نہیں کر سکی، اور اسٹیٹ پاور اسٹیٹ پر قبضہ نہیں کر سکی، لہٰذا یہ اس کا رد عمل ہے، اس کا رزلٹ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں آ کے بیٹھ گئے۔ اپنے اپنے فارمولے آزما چکے، لیکن کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا تھکنے کے بعد پھر آ کے میز پہ بیٹھ گئے۔ یہ تو ہے مذاکرات کی خبر۔ اب حفیظ اللہ نیازی جو بہنوئی ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کہتے ہیں عمران خان اپنا ضدی آدمی ہے، اپنی مطابق میں چلتا ہے، وہ کسی کی نہیں چلنے دیتا، صرف ون مین شو، اور وہ کر رہا ہے ون مین شو۔ تو کہتے ہیں اس نے یہ بات کو نوٹ کر لیا کہ آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی، لہٰذا اس نے خود کمیٹی بنائی، اور حکومت سے پہلے بنا دی کمیٹی۔ حکومت نے آفر دی تھی، بہت بار دی تھی، لیکن اس بار اس نے حکومت کے آفر سے پہلے کمیٹی بنا دی، اور حکومت نے بعد میں اعلان کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ چلیں ٹائم پار کریں، یعنی ٹائم میں تاخیری حربے استعمال کریں، اور پھر کہیں بیٹھ کے بات کرنے کی، کیونکہ دو جو بڑے مطالبے انہوں نے کیے ہیں جو مذاکرات کی ٹیم کے پہلے ہیں، اس پر تو عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں یہ سب دکھاوا ہے، نمائشی ہیں مذاکرات، اور تجزیہ کار ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، ان کا اپنا اندازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں سب نمائشی ہیں، کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، اور ذمہ داروں نے فیصلہ کر لیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھایا جائے کسی جگہ۔ اسی لیے مختلف جگہ سے کہیں قومی حکومت کی بات آتی ہے، کہیں اتحاد و اتفاق کی بات آتی ہے، کہیں افہام و تفہیم کی بات آتی ہے، کہیں بات چیت کی بات آتی ہے، کہیں مذاکرات کی کامیابی اور مذاکرات کو خوش آئند کہا جاتا ہے۔ تو ان کا دعویٰ یہی ہے کہ جناب کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، کرنے والوں نے کر لیے ہیں، اب یہ جو مذاکرات ہیں یہ صرف نمائشی ہیں۔ چلیں 2 دن باقی، 3 دن رہ گئے، 2 جنوری سے دوبارہ مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ پھر 6 جنوری کو 190 ملین کا کیس کا جواب بھی آنا ہے، یعنی فیصلہ بھی آنا ہے، جواب کیا، فیصلہ بھی آنا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والے ہفتے میں ہنگامہ خیز ثابت ہوں گی، یعنی جنوری کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ خاصے ستم ڈھانے کے لیے تیار ہے۔ اس سے بہت سی چیزیں نئی نہیں ہوں گی جس کے لیے شاید آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں نہ ہوں، حکومت تیار ہو نہ ہو، اپوزیشن تیار ہو نہ ہو، تو پھر یہ معاملات اسی سے چلیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈیڈ لاک پی ٹی آئی کے اندر، یعنی گروپنگ، تقسیم در تقسیم تو اپنی جگہ موجود ہے، اختلافات موجود ہیں، مذاکرات کرنے کے حمایتی بھی موجود ہیں، مذاکرات کے مخالفین بھی موجود ہیں، لیکن جو بڑا ڈیڈ لاک آیا وہ کس بات پہ ہے؟ وہ آیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ پر۔ حکومت کی جانب سے باقاعدہ خط لکھے گئے، یعنی جو ذمہ دار حلقے تھے وہاں سے، یعنی اسمبلی کے اندر سے ان کو خط لکھا گیا کہ آپ اپنے نام دیں۔ پہلا نام آیا تھا شیر افضل مروت کا، اور انہوں نے کہا تھا عمران خان صاحب نے مجھے تھاپی دی ہے، میرے نام پہ ایگری کیا، انہی نے یہ نام دیا، لیکن پھر وہ اسی طرح بڑھ گیا جس طرح ان کی باقی چیزیں بڑھ جاتی ہیں شیر افضل مروت صاحب کی، کیونکہ ان کا تقیہ کلام ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسرا نام آیا شیخ وقاص اکرم کا، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑا دبنگ بولتے ہیں اور سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں، ان کا نام کیا گیا۔ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، یا اس سے انکار کر دیا گیا، اس کو یوں کہیں، یا نہیں تسلیم کیا گیا، یہ کہیں، ریجیکٹ شاید بڑا لفظ ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پہلا نام بھی یہی، کیوں کہ خط جو لکھا گیا 3-4 خط لکھے گا، اس میں کہا گیا آپ 4 نام دے دیں
ان میں سے ایک کو ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میرا پہلا نام بھی شیخ وقاص اکرم، میرا دوسرا نام بھی شیخ وقاص اکرم، اور میرا تیسرا اور چوتھا نام بھی شیخ وقاص اکرم، یعنی اس وقت ان کی بڑی گڈ بک میں ہے وہ، تو ان کا نام ہی دیا ہے۔ اب یقینی بات ہے اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جب جسے تسلیم نہیں کیا جائے گا تو جو نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں قومی اسمبلی میں انہیں پہلے کہا، خط میں لکھ دیا کہ اگر آپ نام نہیں دیں گے تو ہم جو اراکین ہیں ان سے الیکشن کرا کے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں گے چیئرمین۔ تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، نیا پھٹا پڑے گا، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اس بات پہ بھی آگے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ اب دوسری بات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں مشاہد حسین سید صاحب کہ وہی اپنی بات کو دہرا رہے ہیں، ابھی چین سے دورہ کر کے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں چین جو ہے پاکستان سے کوئی خوش نہیں ہے، مایوس ہے سیکورٹی کے معاملات پہ اور دوسرے معاملات پہ۔ اسی طرح جو سعودی عرب سے آنے سے پیسے سرمایہ کاری ہونی تھی اس میں بھی تاخیری حربے اس لیے ہیں کہ حکومت سے وہ سارے کام سنبھالے نہیں جاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ڈیوٹیفل مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا فون آ سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، 20 جنوری سے پہلے حکومت کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، اور 2025 جو ہے وہ ایک تبدیلی کا سال ہوگا، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ جبکہ جو لاہور میں خواجہ رفیق شہید کا جو سیمینار ہوا اس میں جو بڑی بڑی باتیں ہوئی وہ بھی قابل ذکر ہیں اور قابل غور ہیں، مطلب باقاعدہ دیکھا جائے کہ مذاکرات ضروری ہیں، مطلب یہ خواجہ سعد رفیق نے کہا اور انہوں نے کہا میری کوشش سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف انہیں یہ جو کہا گیا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس مذاکراتی ٹیم میں زرداری، عمران خان، نواز شریف کو بھی شامل کیا جائے۔ لاجک ان کی یہ ہے کہ جب اس ٹیم نے چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو جو بھی فیصلہ کرنا اس کی پرمیشن جو ہے، اس کی اجازت، اس کی منظوری جو ہے اپنے قائدین سے لینی ہے، یعنی مسلم لیگ نون نے لینی ہے نواز شریف سے، پاکستان پیپلز پارٹی نے لینی ہے زرداری سے، اور پی ٹی آئی کی کمیٹی نے لینی ہے عمران خان سے، تو ان تینوں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ اچھا یہی ہے کہ تمام پاورز جو ہیں وہ کہتے ہیں، جو اپنا خواجہ آصف جو ہیں وہ کہتے ہیں تمام پاورز کو اس میں شامل رکھیں، تاکہ وہ کیا بات ہے، پس پردہ ایک بات چل رہی ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور وہی قومی حکومت جو پہلے بڑا کبھی صدارتی نظام کا ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے، کبھی قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے، تو کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے اہم ہوں گے 2025 میں، اور ایک پارٹی نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ 2025 کے فیصلوں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2026 میں نیا الیکشن ہو جائے، لیکن سب مفروض ہیں، ابھی فی الحال اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ معاشی صورتحال کا دعویٰ ہے حکومت کا ہم بہتری کریں، اور شہباز شریف صاحب نے عوام کو بھی لولی پاپ دیا ہے کہ بجلی اوور بلنگ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اس کا انتظام ہم کریں، اور ہم باقاعدہ اس چیز کا ختم کریں گے کہ 16 معاہدے جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں، اس کا ریلیف جو ہوگا وہ ہم عوام کو دیں گے۔ اور پہلے بھی یہ لوگ کہہ چکے ہیں حکومت کی جانب سے کہ جنوری فروری میں بجلی کی قیمت جو ہے 25 روپے یونٹ تک ہو سکتی ہے، اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن جو معاملات ہیں دوسرے، کہ ایک تو ڈیڈ لاک اس پہ ہو گیا جو ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کا پہلے ہفتے میں تو یہ فیصلے آنے ہیں، ایک عدالتی فیصلے بھی آنے ہیں، اور جو کمیٹی کے مذاکرات کی باتیں بھی سامنے ہونی ہیں، اور مذاکرات کی ڈیٹ دی ہے، عمران خان صاحب نے کہا 31 جنوری تک ختم کرنا ہے، فنش کرنا ہے اس کو، چاہے ناکام ہو چاہے کامیاب ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کو ڈیل کی پیشکش ہوئی تھی کہ نہیں، تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی کی گئی تھی پیشکش، ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے کی گئی تھی، اور اس اعلیٰ عہدیدار نے پیچھے جہاں سے یقین دہانی لے کے آیا تھا پیشکش کی، وہاں گارنٹی بھی دی تھی کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں، یا ان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیں، یا زمان پاک لاہور بھیج دیں، یا پشاور کر دیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ خاموش رہیں گے، مطلب وہ حکومت کے لیے کوئی نیا مشکل یا پھٹا کریٹ نہیں کریں گے۔ اور اس پر عمران خان نے ان کو انکار کر دیا۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہوئی تھی، وہ ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے ہوئی تھی، نام میں آپ کو بتا دوں، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا، ڈیل سے انکار کر دیا۔ وہ کس کی تھی؟ وہ تھی جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور، ان کی تھی۔ اب
حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ بیک فٹ کھیل چکے ہیں عمران خان. انہوں نے جو کمیٹی بنائی یا اگر صدر بنایا پارٹی کا تو گوہر خان کو بنایا، ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں. اگر انہوں نے کے پی کا وزیر اعلیٰ بنایا تو انہیں وزیر اعلیٰ بھی وہ بنایا جس کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کرا کے آئے تھے علی امین گڈھا پور کہ میں راضی کر لیتا ہوں عمران خان کو یہ ڈیل دے دیں. تو عمران خان نے ان کو انکار کیا کہ نہیں، کارکنوں کو رہا کریں، میں ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا، میں اڈیالہ جیل ٹھیک ہے پائیے تھے مجھے سب کچھ مل جائے، تانوں کا دی پریشانی ہے، میں تو جیل میں رہوں گا. یہ بات اس طرح ہوئی. اب اس کو جس طرح پی ٹی آئی نے یہ جو بیانیہ بنایا، کیونکہ ان کے پاس تو سوشل میڈیا ہے اور وہ کامیاب ہیں اور ان کا مقابلہ تو حکومت بھی نہیں کر سکے تو کوئی اور کیا کرے گا. تو صورتحال اس طرح کی ہے. لیکن یہ جو کل سے نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں بھی بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. لیکن قبل از وقت کچھ کہنا جو ہے وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر نیگوسیشن ہو رہی ہے، بات چیت کے دروازے کھل گئے ہیں اور آگے بات چلنے جا رہی ہے اپوزیشن حکومت، تو سیاست اور جمہوریت کا اصول یہی ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے، اختلافات کو بیٹھ کے دور کیا جائے. کیونکہ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دلائل نہیں ہوتے. تو دلائل سے بات کی جائے تو معاملات بہت سے حل جاتے ہیں. دنیا کے بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات سے حل ہو جاتا ہے. اس وقت تک اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.